السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی۔ میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گے تو سب کو کھانے کی فکر ہوگی۔ جو ہی شام ہو جائے گی پریشانی بھر جائے گی،
کتنے لوگ آئے ہیں سب کو سلانے کی فکر ہوگی۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد امام اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ آقا دا نام آوے درود پاک ذرا گج وج کے پڑھے جے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بأل واسطے حضرات محترم دوستو بزرگوں معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں قرآن مجید دا جڑا مقام میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کی دیئے اے دے اندر اللہ رب العالمین نے موت دے متعلق بیان فرمایا کہ جیڑا بھی جاندار جیڑا بھی انسان اس دنیا تے آیا انہیں بالآخر اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ قسمت اپنی ہے، اچھے کام کر کے جنت دے رستے دے اوپر چلا جاوے، غلط کام کر کے جوے دیاں میٹنگاں اٹینڈ کر کے شراباں والیاں محفلہ اٹینڈ کر کے جناب زنا والے معاملات نو اٹینڈ کر کے پھر کہے کہ میں جناب جڑا ہے نا بہت ہی اچھی زندگی گزارنا پیا، زندگی او ہے تو پنجو وقت دا نمازی بن جا، اللہ دے گھر دے اندر آ کے اپنے رب نو منا لے۔ کیا پتا کہ اج اسی جمعہ پڑھنے پہ ہاں اگلے جمعے اسی ایسے دنیا تے ہوئیے یا نہ ہوئیے، جمعہ تے دور ہے، کیا پتا عصر دی نماز بھی پڑھنی قسمت دے اندر ہونی ہے کہ نہیں ہونی، عصر دی نماز بھی دور ہے، کیا پتا اسی نماز جمعہ واسطے صف دے اندر کھڑیا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ پھر آکڑا کا دیاں پھر قادی گلو کئی پھرنے میں نہ ہوندہ انج نہ ہوندہ میں نہ کردہ فلاں کام نہ ہوندہ میں قادی گلو سی اپنے اندر لئی پھرنے ہاں میں فلاں کام کیتا میں فلاں کام کیتا۔ حضرات اج دے خطبہ جمعہ تو بعد اپنے اندروں اے جیڑی میں لئی پھرنا انو نکال کر کے جامیں مسجد جو بات جو نکلی اپنے رب دے نال وعدہ کر کے جامیں اللہ میں پنجو وقت دا پکا تے سچا نمازی بناؤں گا۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر تے کھڑیا ہو کر کے کہنا تیرا کام میں ایس وعدے نو کر لینا میرا رب تیری پچھلی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا۔ اللہ رب العالمین دے کہندے نے او بندیا آجا آکے منگ لے معافیاں آکے رو کے کہہ دے اللہ غلطیاں ہو گئیاں گناہ ہو گئے تیرا کام میں رونا میں رب معاف نہ کرا انج نہیں ہو سکتا۔ پھر جیڑا آیا بالآخر انہیں ایسے جناب دنیا نو چھڑ کر کے چلے جانا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جیڑا کہے کہ میں دنیا دے آیا مگر میں مرنا، کوئی نہیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ ایک انگریز اٹھیا انہیں اٹھ کر کے گل کی تھی کہ میں 150 سال تک زندہ رہاں گا، 150 سال تو بعد میں موت منو آئے گی پھر میں مراں گا۔ انہیں اپنے واسطے 12 ڈاکٹران دا انتخاب کیتا، صبح دوپہر شام او دا چیک اپ کیتا جاندہ، انہیں اپنے منہ دے اوپر ایک ماسک لگا لیتا، ہاتھ دے ہوتے دستانے پہن لیتے کہ مینوں کوئی جراثیم نہ لگ جان۔ پھر جدو جایا کردہ کسے نو ملیا کردہ بس دور تو ہی ٹھیک ہے کیونکہ انہیں 150 سال جیندہ دعویٰ کر لیتا کہ میں 150 سال زندہ رہاں گا۔ پھر انہیں ایک انسان نو بلایا صحت مند نوجوان نو بلا کر کے کہنے لگا اگر میرے گردے ختم ہو جان تو اپنے گردے منو دیں گا، پیسے دے دیتے سائن کروا لیتے۔ ایک بندے نو بلایا اگر میری اکھاں ختم ہو جان
تو اپنیاں اکھاں منو دیں گا، پیسے دے کے سائن کروا لیتے، ایسے طرح جگر والے دے کلو سائن کروا لیتے، دل والے دے کلو سائن کروا لیتے۔ پھر او وقت آیا 50-150 سال دا وعدہ کرن والا، دعویٰ کرن والا بستر دے اوپر لیٹیا ہویا ہے، ہلے پوری 50 بھی نہیں ہوندی، بستر دے اوپر لیٹ کے انج اپنے جناب پاؤں بیڈ دے اوپر ماردا پیا، تڑپدا پیا ہے۔ 12 ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ کے بیماری تے سمجھ ہی کوئی نہیں آندی، اتو آواز آندی ہے، اوے لوکاں دے کلو جگر دے وعدے لین والیا، اکھاں دے وعدے لین والیا، گڑدیاں دے وعدے لین والیا، کاش تو کدی کسے دے کلو سانس بھی خرید لیندا، جدو سانس ہی نہیں ہونگے ادو تو گردے کی کاٹ لمیں گا، ادو تو جناب کسے کو جگڑ لیتا ہویا کی کاٹ لیں گا۔ اے رب والوں جدو آ گئی سو آ گئی، موت نہیں جے دیکھیا کر دی کہ گھر دے اندر کمان والا اکیلا ہے، ایدیاں جناب 7 بیٹیاں کھان والیاں نے، ایدے ہلے بچے چھوٹے چھوٹے نے، حتیٰ کہ اس طرح نہیں ویکھیا شادی نو 10 سال ہو گئے، اولاد دے واسطے دعاواں کر کر کے اولاد لیتی، ادھر رب نے بیٹا عطا کیتا، اگلے دن باپ دنیا تو چلا گیا، انہوں خوشیاں بھی ویکھنیاں نصیب نہ ہوئیاں، ماں رو رو کے اللہ دے کلو دعاواں کرے، اللہ مینوں نیک اولاد دے دے، اولاد اللہ نے عطا کر دیتی، ہسپتال دے اندر ماں دم توڑ دیندی ہے، اپنے بیٹے دا چہرہ بھی ویکھنا نصیب نہ ہویا۔ وہ کس زندگی دے نال اسی محبتاں کیتیاں، کس زندگی دے نال اسی پیار کر لیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایسے زندگی نے کسے دے نال بھی وفا نہیں کی تھی، ایسے زندگی نے کسے دے نال بھی وفا نہیں کی تھی، جیڑا بھی آیا انہیں بالآخر اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے، ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک انج اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے، آخرت دا نبی پاک دس دے پینے، صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندی ہے، صحابہ روئی جام دے، نبی پاک دی صحابیہ کہندیاں نے اللہ دے نبی دے صحابہ ذرا ہولی آواز دے نال روو تاکہ نبی پاک دی آواز ساڑیاں کنہ تک بھی آ جاوے کہ نبی پاک کی فرمان دے پینے، نبی پاک آخرت دا دس دے پینے، قبر دے اندر کیڑیاں سختیاں آنی ہے، آخرت دے اندر کنہ چیزاں دا پوچھیا جانا ہے، نبی پاک دس دے جا رہے، صحابہ روئی جاندے نے، اے نبی پاک دے او صحابہ جنہاں نو نبی پاک نے چل دیا پھر دیا کہہ دیتا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، حتیٰ کہ انج بھی ایک موقع دے فرمایا رحم اللہ ابو بکر، اللہ ابو بکر دے رحم فرما، رحم اللہ عمر، اللہ عمر دے رحم فرما، رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان دے رحم فرما، رحم اللہ علی، اللہ علی دے رحم فرما، انہاں دے نام لے لے کے فرمایا اس طرح کیا کہ اگر اج تو بعد عثمان تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو جم دیئے، یار
نبی پاک دے صحابہ جنت دے سرٹیفکیٹ بھی لب گئے پتہ بھی ہے کہ مرن تو بعد دنیا تو جانا ہی جانا ہے دنیا تو چلے جانا ہے مگر پھر بھی آخرت نو یاد کر کے رویا کر دے قبر نو یاد کر کے رویا کر دے ایک دن نا حضرت عمر فاروق ایک جگہ دے اتے بیٹھے ہوئے نے بیٹھیاں قرآن پڑھ دے پہ نے پڑھ دیا حضرت عمر فاروق انہا لفظہ دیا دے ان عذاب ربک لواقع انہا لفظہ نو پڑھ دے جسم کم جان دے جسم دینج کم جان دے تے اکھاں دے اندروں آنسو نکل آمدے نے ساتھی قریب آمدے نے عمر جی کی معاملہ بن گیا حضرت عمر فاروق دیا چیخاں نکل جم دیا رون دیا کہندے یار جدو میں قرآن دے انہا لفظہ نو پڑھیا اس آیت نو پڑھیا ان عذاب ربک لواقع میں ڈر گیا کہ تے رب دا عذاب دے اتنا سخت ہے میں عمر دے نہ آ جاوے عمر کون نبی پاک نے فرمایا عمر فی الجنہ مگر قرآن نو سن کے رون لگ پیندے نے آج تو میں قرآن میں سن لینے قرآن سنن تو بعد اسی جناب اپنی موج مستیاں دے اندر ایک جملہ جیرا تیرے معاشرے دے اندر عام ہو گیا جدو مولانا مرانگے ویکھی وہ کی جائے گی ایویں نہ ڈرایا کرو آخرت یاد نہ دلایا کرو مرانگے ویکھی وہ کی جائے گی کی ویکھنا کی چن ہے ہاں میں تینوں دسدا جاواں جدو تو دنیا تو چلا جانا ہے ڈاکٹر نے انج نبضہ پڑھ کے کہنا ہے اے دے ساواں والی ڈوڑی ٹوٹ گئی ہے اے دے والی گالی مک گئی ہے سب تو پہلے تیری جیب دے اندر انج موبائل نکال لیتا جانا ہے تیرے پیسے نکال لیتے جانے نے ایک پٹواری دسن لگا کہ بچے اپنے باپ مرے ہوئے دے انگوٹھے کاغذاں دے اوپر لگان لگ پہندے نے کچھ گھنٹیاں دو بعد دے انگوٹھے بھی ختم ہو جاندے نے نشان کام نہیں کر دے تھوڑی انگوٹھے انہاں اپنے کاغذاں دے اوپر لگا لینے نے انہاں واسطے جنہاں نو کما کے کھیلاندا رہیا نہ حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا انہاں کہنا اسی اپنے باپ نو غسل نہیں نہ کرا سکدے قاری صاحب نو مسجد اندروں لے آو آ کے غسل کروان انہاں تے غسل بھی نہیں کروانا انہاں واسطے تے تو دن رات کماندا رہیا نہ حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا خیال لیا کہ انہاں نو کھلاندا رہیا اس وقت انہاں وی سائڈ تے ہو کے کہنے سانو ڈر پیا لگدا ہے جس بیوی دے ناز نخرے پورے کرن واسطے تو لگا رہیا نہ حلال ویکھے نہ حرام ویکھے خیال لیا کہ جناب کھلاندا رہیا انہیں کہنے مینوں ایدی ڈیڈ باڈی ویکھ کے ڈر پیا لگدا ہے ایدے کو ڈر پیا آندا ہے حتیٰ کہ اس چاڑ پائی نو کرچو باہر رکھ دیتا جاندا ہے جدے تے تیری میت پئی ہوندی ہے ادو تک گھر دے اندر استعمال کوئی نہیں کردا جدو تک انہوں تو نہیں لیتا جاندا وہ تیرے مرن تو بعد تیرے نفرتاں شروع ہو جاندیاں نے انہاں واسطے تو نمازاں چھڑدا رہیا انہاں واسطے تو جھوٹ بول بول کے کماندا رہیا کہہ کے اچھا چاول گندا ویچدا رہیا کہہ کے اچھی چیز گندی ویچدا رہیا کہ میں اپنے بچیاں نو کھلاواں اپنے بچیاں نو پلاواں انہاں واسطے تو اتنا کچھ کیتا انہاں نال ہی اکھاں پھیر لیتیاں تو دنیا تو گیا نال ہی اپنے معاملات چینج کر لیتے حضرت عمر فاروق نا ساتھی کہنے لگے عمر جی کیوں روئی جاندے رون دی وجہ کیے ایت نو پڑی جاندے تے نال کئی جاندے یار ایسا آیت دی وجہ تو مینوں رونا آندا پیا ہے اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے یار او آخرت نو یاد کر کے رون جنہاں نو نبی پاک نے جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں تیرے میرے کو کیڑی ڈگری ہے وہ کدی ایوی بہ کے سوچے آئی
باقی کنی زندگی رہ گئی ہے مہینہ اینڈ ہویا مئی دا مہینہ مکیا 28 تاریخ نو بیٹھ کے اپنے پورے مہینے دے حساب کرنا ہے یکم نو کرایا دینا ہے یکم نو بل ادا کرنا ہے یکم نو فلاں چیزاں ادا کرنی ہے اڈو تے سوچنا اپنے مہینے دے بارے کدی زندگی دے بارے بھی سوچیا کرنا وہ کدی اے بھی بہ کے سوچیا آئی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے وہ کل من علیہا فان والی کل تیرے زینتوں لے گئی ہے وہ جیویں کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے نالے لتا خوب جمائیاں نے جیویں سنت جیون دی لے لئیے ایک منٹ دا پتہ نہیں کہ کی بن جانا ہے گل دے وعدے 10 5 سال اگے دے کری پھرنا ہے ایک منٹ دا پتہ کوئی نہیں کہ دو ایس غبارے دے اندروں ہوا نکل جانی ہے اج ہاتھ ہلانا پیاواں ہاتھ ہلام تو بھی محتاج ہو جاواں گا اج اپنے کپڑے آپ بدلنا ہے کل کپڑے اتارن دے بھی مجبور ہو جائیں گا اونا تیرے گھر والیاں نے جنہ دے واسطے نہ حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا اونا کینچیاں دے نال پاڑ کے تیری قمیض نو اتار چھڑنا ہے کدی کسی نے انج نہیں کیا کہ یار ایڈا بڑا ہی مہنگا سوٹ سی انہیں 8-10 ہزار دا سوٹ لے آندا عزت دے نال آرام دے نال اتارو بلکہ کینچی لے آ کے کہندے یار اتار کے پڑا سٹو اتار کے سائڈ تے رکھ دیتا جاندہ ہے تینوں پھٹے دے ہوتے کپڑیاں تو بغیر لٹا لیتا جاندہ ہے ویر جی اپنی آخرت نو یاد کر لے اس وقت نو یاد کر لے جدو تیرے کپڑے اتار کے کفن دے اندر تینوں لٹا دیتا جائے گا وہی تیرے یار سجن بیلی دوست جنہ دیا محفلہ دے اندر بیٹھ کے کہنا کہ اذان ہو گئی ہے دوستانو کہنا کوئی گل نہیں مولویاں دا کام میں تنخواہ لینا تنخواہ دی وجہ تو اذانہ دین دینے اسی دی اپنی محفل خراب نہیں کرنی آپس بیٹھا رہندا آپس بیٹھا گلاں دے اندر ٹائم گزار دیندہ نمازاں دا ٹائم جاندہ پہ ہے ہی کہہ کے کہ مولویاں دا کام میں اذانہ دینا اذان دی دیئے نماز بھی پڑھ لینگے وہ جنہ دے نال بیٹھ کے نمازاں چھڑ داریا تیرے گھر دے بار آکے کھلون گے 2 منٹ بھی جنازہ لیٹ ہوئے رولا پا دیں دے مرن والا تے مر گیا سی ہور بھی کم جانا ہے جلدی کرو چار پائی اٹھاو جلدی کرو قبرستان دے وال لے کر کے چلیے جنازہ تھوڑا جیا لمبا ہو جاوے پوچھیا جے مولانا افضل عزیزی صاحب نو جنازے واسطے صفا بندیاں ہوندی ہیں پچھوں ہی کہن لگ پہندے جنازہ چھوٹا پڑایا جے اسی ہور بھی کمہ تے جانا ہے یار انہ دی وجہ تو نمازاں چھڑیاں انہ دی وجہ تو زندگی دے سارے معاملات اللہ تو دور ہو کے گزار دیتے تیرے جنازے دے اندر کھڑیاں خون دے واسطے بھی ٹائم نہیں ہوں انہ دے کول پھر کیوں انہ دے پیچھے اپنی زندگی لگا دیتی ہوں اللہ کو ڈر جا اللہ دے سامنے رویا کرنا ایس کر کے میں کیا کرنا وہ جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی وہ نمزہ رہن حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں
وہ گولی موت والی سینے ٹھوک جانی وہ اے گھر محل چھڑنے نی پھر جنڈے بچ اجاڑا جا گڑنے نی وہ دودھ مکھنی پلیا پلوانا آج کہندے میں باڈی بلڈر میں ہی کڑی بیٹھا میں نہ ہوندا تے انج نہ ہوندا والٹن علاقہ ایدے اندر جتنیاں جناب جتنے بھی ٹھانے آندے ایس ایچ او ڈی ایس پی سارے ہی میرے تھلے سارے ہی میرے واقف نے میں تے انج کر سکنا میں انج کر سکنا آج تو کسے غریب دے مقام دے اٹھتے قبضہ کرن دی طاقت رکھنا آج کسے یتیم دا مال کھان دی ہمت رکھنا مگر اس وقت تو پہلے اللہ کو معافی مانگ لے جدھر تو زیر زمین ہو جائیں گا تے او یتیم کھڑا ہو کے کہندہ ہوئے اللہ انہیں میرے مقام دے قبضہ کیتا اللہ انہیں میرے گھر دے اٹھے قبضہ کیتا میری پاور کوئی نہیں سی اپنی پاور دے اندر میں نو ایک سائٹ دے لگا کے سارے کام نہیں کر کے چلا گیا ایسا نہ ہوئے کہ کوئی تیری قبر دے اٹھے کھڑا ہو کے بدعاواں کرن واسطے رو رو کے رب نو کہندا ہووے ویر جی ایسی زندگی بنا کے جانا حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ اٹھدا گھر دے اندروں جنازہ نکلدا گلیاں دے اندروں گزردا پیا نکے نکے یتیم بچے آ کے انج چار پائی نو پکڑ کے روندے پینے نال کہندے پینے اج اسی یتیم ہو گیا اج اسی یتیم ہو گیا مدینے والے ہو اج اسی یتیم ہو گیا پوچھیا گیا بچیو تسی تے پہلے ہی یتیم سو تاڑا بابا تے پہلے ہی دنیا تو جا چکے ہے روندیا کہندے ایک دن میں صدیق نے باپ دی کمی محسوس نہیں سی ہون دیتی اے ہاتھ یتیم دے سر دے اتے رکھی او دے مال دے اتے ڈنڈی نہ ماری یتیم نہ محبت کری انج جنازہ اٹھے جنج صدیق اکبر دا اٹھ دے حضرت صدیق اکبر دا جنازہ اٹھ دے یتیم روندے نظر آ رہے نے اس طرح دی زندگی بنا کے جاویں ویر جی اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھ کے رو پویں رو کے کہہ دویں اللہ گناہ ہو گئے نے اج تو پہلے سودی کاروبار بھی کردا رہا اج تو چھڑ دیتا اللہ اج تو پہلے میں رشوتاں بھی لیندا رہا اج تو چھڑ دتیاں اج تو پہلے کدی حلال حرام دی تمیز نہ کیتی مگر اج تو میں اس گل نو اپنے دل دے اندر اپنا لیتا ہے اللہ اج تو پہلے میں بے نمازی ہو کے زندگی گزاری ہے مگر اج تو نمازی بن جاواں گا رونا تیرا کام میں رو کے اپنے رب نو منا لے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسامہ بن زید دے اندر آن والے ہو اللہ رب العالمین کہیں گے تسی آج سچے دل دے نال توبہ کر لیتی ہے میں رب کہہ رہا جاؤ میں تو انو سارے انو معاف کر چھڑیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ دے ہوتے زندگی مک جاوے زندگی ختم ہو جاوے پھر جدو پتہ کوئی نہیں پھر کادیاں آکڑا کادیاں گلا میں نہ ہوندا انج نہ ہوندا میں نہ ہوندا فلاں کام نہ ہوندا ویر جی اگر دولتاں دے ہوتے مان کر کے کہنا ہے کہ منو موت نہیں آئے گی موت نے
سخیاں نو ہی نہیں چھڑیا. حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے اندر انج بیٹھے ہوئے نے ایک کمرے دے اندر تے عثمان دیاں چیخاں نکل جاندیاں. بیوی نائلہ قریب آندیاں تے آ کے کہندیاں عثمان پیاریا کیوں روندے پے ہو؟ حضرت عثمان غنی فرماندے قبر یاد آ گئی ہے کہ قبر دے اندر اندھیرا ہی ہوئے گا, قبر دے اندر ساتھی کوئی نہیں ہوئے گا. قبر نو یاد کر کے رونا پیا یار, او قبر نو یاد کر کے عثمان غنی روندے پے نے. انہاں نو نبی پاک نے فرمایا عثمان اگر اج تو بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو جندی قبر نو یاد کر کے روندے پے نے. وہ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, 4 دن کی یہ ہے زندگانی, یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے. لوگ کیا سے کیا ہے آئے, سب نے اپنے ہی سکے چلائے, سب کو جانا پڑا ہے آخر, موت سے تو کوئی بھی بچتا نہیں ہے. جدوں آ گئی تے پھر نہیں ویکھیا کر دے. اج اسی گھراں دے اندر جانے جنازے اٹھان واسطے گھراں دے اندر جانے نکیاں نکیاں بچیاں دیاں آ کے اپنے باپ دی چار پائی نو پکڑ لیندیاں, چار پائی دے پاویاں نو کھینچ کے کہندیاں نا ساڈے ابو جی نو نہ لے کے جایا جے, نا ساڈے ابو جی دی چار پائی نہ اٹھایا جے. ساڈے گھر دے اندر کمان والا ہی کوئی نہیں, ہی کوئی ساڈے باپ دا سہارا, مگر انہاں نو کون دسے کہ جیڑا چلا جاوے انہوں دل جانا ہی پیندا ہے. ویر جی ایسی زندگی بنا کے جانا. ایسے محفل دے اندر میرے بزرگ بھی بیٹھے نے, انہاں دے سامنے بڑے ادب دے نال بڑی محبت دے نال ہاتھ بن کے کہاں گا بزرگوں اپنی زندگی دے اندر اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو نمازی بنا کے جایا جے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا, منبر دے کھڑیا ہو کے کہنا, لاہور دا بہت بڑا ڈاکٹر بڑا ہو دا نام ہے, بہت بڑے ہاسپٹل دا ڈاکٹر باب اودے دا جنازہ انج سامنے پیا ہویا, انج جنازے دے واسطے صفا سدیاں ہوندیاں پیاں نے, انج پچھلی صف دے اندروں آندا آ کے رو کے کہندا قاری صاحب مینوں جنازے دیاں دعاواں یاد کرا دو, جنازے دیاں دعاواں یاد کروا دو. اونوں کیا یار اے جنازہ تیار ہو گیا, جنازہ پڑھان لگے نے, تینوں دعاواں کس طرح یاد کروائیے پوری زندگی دے اندر کیوں نہ کیتیاں. کہندا میرے بابے نے مینوں MBBS کروا دیتا, میرے باپ نے مینوں عالی تو عالی ڈگری دلا دیتی, مگر ایک دن بھی میرے باپ نے مینوں نہیں سی کہا یار جنازے دیاں دعاواں یاد کر لے. سامنے جنازہ پیا ہویا تے صف دے اندر کھڑا ہو کے باپ دے تے الزام بندہ پیا ہے, کہندا پیا کہ میرے باپ نے منو جنازے دیاں دعاواں ہی نہیں یاد کروائیاں. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اس محفل میں بیٹھنے والے میرے بزرگوں کے سامنے گھر جا کے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو بیٹا تم نے جو کرنا تھا تم نے کر لیا, جو پڑھنا تھا تم نے پڑھ لیا, LLB تم نے کر لیا, آئی قوم
بی کام سی کام تم نے کر لیا, MBBS کی ڈگریاں لے لی, FA MA BA تم نے کر لیا, مگر تیرا باپ ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ دیجئے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بیٹا جنازے دیا دعاواں یاد کر لے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بابے دا جنازہ پیا ہوئے, پیچھے کھڑا ہو کے بیٹا کہندا ہوئے اللہم اغفر لی حیینا و میتینا, روندہ ہوئے, رو کے رب نو مناندہ ہوئے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آسمان تو آواز آندی ہے وہ مرن والیا تیرے بیٹے نے میں رب نو رو کے اتنا منایا, میں رب کہنا جا میں تینوں معاف کر دیتا. مگر اے ادو ہوئے گا جدو بیٹے نو جنازے دیا دعاواں آن گیا نہیں آن گیا. تے کئی ایسے ویکھے جدو دوسری رکعت واسطے اللہ اکبر کئی کوچ چلے جاندے, پھر تو کہے میرا بیٹا لکھ کماندہ ہے 2 لاکھ کماندہ ہے, وہ جن نے تیرا آخری حق نہ ادا کیتا انہوں نے کیتا کی ہے. جنازہ آخری حق ہے جدے واسطے عزیزوں اقارب رشتہ دار دوسرے شہرہ چو آندے نے کہ جا کے جنازہ پڑھ لئیے. اگر جنازہ ہی نہ آندہ ہویا تیرے بیٹے نو 10 اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا. خدا را ادب دے نال محبت دے نال کہاں گا اپنے بیٹیاں دے سامنے ہاتھ جوڑ زبردستی کہہ انہوں کہہ بیٹا جنازے دیا دعاواں یاد کر لے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او جنازے دیا دعاواں یاد کر لے گا, تیرا جنازہ ہوئے گا اور رو رو کے دعاواں کرتا ہوئے گا. میرا رب کہہ چھڑے گا اوے مرن والیا تو اپنے بیٹے نو دعاواں یاد کروا کے آیا ہے, جا میں رب کہنا کہ میں تیرے کبیرہ صغیرہ کو نہ معاف کیتے. ایس کر کے میں کیا کرنا, زندگی کیا ہے وہ جو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی, وہ تیرے کام سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدہ دیٹے جانے. وہ چاچے تائے تے ماں پیو روون پوے سوڑے سالے بھی گودی کھوون پوے. وہ پین آکھے اج ساڈی, وہ ویر آکھے اج ساڈی باپ اج گئی. وہ ویر جی جنازہ دا ٹائم کیسا ہوندہ ہے, ایسے محفل دے اندر, ایسے خطبہ جمعہ دے اندر, ایسے جناب مسجد دے اندر, اسامہ بن زید دے اندر جتنے میرے نوجوان بیٹھے نے اونا دے سامنے ادب دے نال میں ہاتھ بن کے کہاں گا اپنے ماں باپ نو راضی کر لیجئے, اپنے ماں باپ دے کلو دعاواں لے لیجئے, اپنے ماں پیاں نو راضی کر کے اپنی امی دے کلو تے اپنے ابو جان دے کلو دعاواں للہ کہ امی جی دعائی کر چھڑو, ابو جی دعائی کر چھڑو. آج تو انہاں ناراض کرنے کل جی دو جنازہ پیا ہوندہ ہے, باپ دا جنازہ سامنے پیا ہوندہ ہے, صفا توڑ کے اگے آندہ ہے, پاؤں دے نال سر لگا کے کہندہ بابا منو معافی کر دیندہ. ادھر روندہ پیدا نہیں ہوئے گا, زندہ باپ نو منا لے, زندہ باپ نو جناب قدر کر لے, عزت کر لے. زندہ باپ نو تو پھل نکلاندہ, کل جدو بابا مر جاندہ ہے لے آکے محلے والے نو کھلاندہ ہے, میری محلے دے اندر بلے بلے ہو جاوے. وہ زندہ باپ نو کھلا کے او دے کلوں دعاواں للہ, امی دے کلوں دعاواں للہ. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے ماپیاں دیاں دعاواں
دعاواں تینوں زندگی دے اندر کامیاب کر دین گیا انہاں دے کولوں دعاواں لیا کرنا آخری ٹائم کیسا ہویا کردا ہے ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنے گھر دے اندر ہنج لیٹے ہوئے نے اماں جی عائشہ فرمان دیا ہے نبی پاک دی طبیعت دن با دن بگڑ دی جا رہی ہے دن با دن نبی پاک دے اتے کمزوری آئی جا رہی ہے نبی پاک فرمان دینے جاؤ نا کوئی میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آوے فرمایا بیٹی فاطمہ جان دی ہے نبی پاک اپنی بیٹی نو اٹھ کے استقبال کرن دی طاقت بھی نہیں رکھ دے بیٹی آندی آکے بابا جام دے سینے نہ لگے رو پہندیا روندیا کہندیا بابا پہلے میں آواں تسی اٹھ کے میرا منہ متھا چومیا کر دے پہلے میں آواں میرا استقبال کریا کر دے آئے آج میرے بابا جان نو کی بن گئی ہے حضرت ماں جی عائشہ فرمان دیا ہے نبی پاک دے اتے اتنی کمزوری تاریخ ہو گئی ہے نبی پاک بیٹھن دی بھی طاقت نہیں رکھ دے ماں جی عائشہ فرمان دیا ہے میں نبی پاک دے قریب بیٹھیا کمر دے اتے ہاتھ رکھ کے نبی پاک نو بٹھایا نبی پاک اپنی بیٹی دے نال دو گلا کر دے نبی پاک فرمان دے نے بیٹا فاطمہ مینوں لگ دے میں دنیا تو چلا جاواں گا بیٹی رون لگ پہندی ہے نال فرمایا جدوں میں دنیا تو جاواں گا میرے خاندان دے اندروں سب تو پہلے بیٹا تو ہی منو ملیں گے بیٹی مسکران لگ پہندی ہے حضرت ماں جی عائشہ فرمان دیا ہے باپ بیٹی دا پیار میں ویکھنی پئیا اتنی دیر دے اندر باہر دروازہ کھڑک دا ہے بیٹی جاندی ہے جا کے پوچھ دیے من دا قلبا کون دروازے دے اگو آواز نہیں آمدے اندر آ کے کہندی ہے بابا لگ دا کوئی مسئلہ پوچھن والا آیا ہوئے گا میں باہر گئیاں کوئی نہیں بول دا پھر دروازہ کھڑک دا پھر بیٹی دروازے تے جا کے کہن دیئے رابیہ کل آ جاویں آگے مسئلہ پوچھ لویں آج میرے باپ دیا طبیعتہ خراب نے اتنی دیر دے اندر آن دیا ہے نبی پاک فرمان دے نہیں بیٹا فاطمہ آج او آگے آئے جڑا باپ بیٹی دیا جدائیاں پا چھڑے گا آج او آگے آئی نہیں ہوئے کیا کردہ کہ ایسے گھر دے اندر خوشیاں دا سمائے خوشیاں دا وقت ہے جدو آ جاوے تے لے کے ہی چلا جاندہ ہے بیٹا فاطمہ جمعہ دا فرشتہ آ گیا ہے حضرت ماں جی فاطمہ دیا چیخاں نکل جاندیا رون لگ پہندیا ہے حضرت ماں جی عائشہ فرمان دیا ہے میں نبی پاک نو اینج سر مبارک اپنے سینے دے نال لگایا ہویا نبی پاک دا وزن میرے جسم دے اتے آنا شروع ہو گیا میں سمجھ گئی عائشہ آج تو بیوہ ہو گئی ہے میں سمجھ گئی فاطمہ آج تو یتیم ہو گئی ہے امت محمدیہ یتیم ہو گئی ہے حضرت ماں جی فاطمہ فرمان دیا ہے میں اپنے بابا جانو بے کے روئی جانیا ماں عائشہ انجے حجرے دا پردہ سائر دے کر کے کہندیا صحابہ بیٹھے نے صحابہ نو فرمان دیا ہے ماں تا نبیوں تا نبیوں نبی دے صحابہ تو اڈا نبی دنیا تو چلا گیا ہے یار بھائی نو اطلاع دوے کہ یار ہسپتال دے اندر جنرل ہسپتال دے اندر ڈاکٹرہ نے کیا ہے کہ بابا دنیا تو چلا گیا ہے پڑا دیا اکھاں دے آنسو نہیں رک دے پڑا نو کہندہ یار تیان نہ گل دس نہ ہویا کیے یار بابا دنیا تو چلا گیا ہے
کوئی ویر دور رہندا ہوئے انہوں فون کر کے کہندے یار رات نو امی دی طبیعت بالکل ٹھیک سے ایک دم ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی ہے، ماں دنیا تو چلے گئی ہے، وہ دور والا بھی سفر کر کے آ جاندہ ہے، بہن نو فون کر دے بہنا امی دنیا تو چلے گئی بہن بھی آ جاندی ہے، یار بہن بھائی آپس مل کے انہاں دیا اکھاں دے آنسو نے رکیا کر دے گردہ سربڑا بابا دنیا تو چلا گیا ہے، جدو نبی پاک دنیا تو گئے نے ماں جی عائشہ نے دسیا ماں ماتا نبیوں کی بنیا ہوئے گا، ابو بکر دے اوپر کی گزری ہوئے گی عمر فاروق دے اوپر، حضرت انس بن مالک بیان فرمان دے لے اسے ٹائم دن دا ٹائم غمدیرہ چاہ جاندہ ہے، انج لگدہ پیاسی کے راہ دیا تاریخیاں ہو گئی ہیں، فرمان دے نے صحابہ روئی جاندے آپس دے اندر ایک دوجہ دے سینے نہ لگ کے روندے پیرے، حضرت عمر فاروق انج تلوار نکال کے کہندے اگر کسی نے اے کیا نا کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میری تلوار او دی گردن اتار چھٹے گی، تلوار نکال کے عمر کہندے پیرے، اتنی دیر دے اندر حضرت ابو بکر آندے نبی پاک دے خیمے چ جاندے نبی پاک دے چہرے دا بوسہ لے کے مسجد دے اندر واپس آندے نے، عمر فاروق تلوار اٹھا کے کہندے کوئی نہ کہے کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نہیں تے میری تلوار او دی گردن اتار چھڑے گی، حضرت ابو بکر صدیق ممبر دے کھڑے ہوندے خطبہ ارشاد فرمایا نال قرآن دی کا آیت پڑھ دے نے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن ماتا دیا لفظات اندے عمر نے تلوار سٹ دیتی، صدیق دے سینے نہ لگ کے کہندہ عمر یار منو بھی پتا چل گیا صدیق نبی پاک دنیا تو چلے گئے، صحابہ دے ہوتے غمہ دے بادل گڑ گئے نے، صحابہ روئی جاندے نے، نبی پاک دے غم دے اندر حضرت اماں جی فاطمہ فرما دیا نبی پاک نو کہ جس میں ادھر نو قبر چرا کے جدو چار پائی واپس آندے ماں جی چار پائی ویخ دیا روندیا کن دیا وے انس بلال نبی دے یارو میرا بابا کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے تائی کیوں مٹی ہیٹھ نہ پائے یار یارانو انجت ناہی دفن کر کے آندے صحابہ دیا چیخاں نکل دیا پڑیا اتنی دیر دے اندر بابا بلال مدینہ چھڑ کے جان لگا حضرت صدیق نو کہ آ جاؤ نا بلال نو روکو بلال مدینہ چھڑ کے جان لگا حضرت بلال نے پیچھے ابو بکر صدیق جان دے یار بابا بلال مدینہ نہ چھڑ کے جا کہندے یار جتے نبی پاک نظر نہ آنا میں مدینے دے اندر رہ کے کی کرنا ہے وہ کہندہ بلال راتا کالیاں آیاں نے وہ چھڑ گیا ساتھ سونا پیاں جدائیاں نے وہ جنہ دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے وہ چن آج دستان ناہی بابا بلال مدینہ چھڑ کے چلا جاندہ ہے نبی پاک دی ایک اونٹنی مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھڑ دی بھئی ہے نبی پاک نظر نہ آئے
مفسرین لکھتے نے کہ وہ دے سامنے چاڑا بھی رکھیا جاندہ، پانی بھی پلایا جاندہ، اسوانا میں اونٹنی نائی کھاندیے نائی پیندیے، 7 دن دو بعد وہ بھی نبی پاک دی جدائی دے اندر دنیا تو چلے جاندیے۔ نبی پاک جانونا دے نال بھی محبت کرن والے، انسانہ دے نال بھی پیار کرن والے، بچیاں دے نال بھی محبت کرن والے۔ وہ اس نبی دا کلمہ پڑھیا، جناب اس نبی نے فرمایا یتیم دے نال محبت کریا جے، پیار کریا جے۔ ویر جی اگر زندگی دے اندر کوئی بھی ویر دنیا تو چلا گیا، او دے بچے تیرے پتیجے یتیم ہو گئے، انہاں دے نال محبت کری۔ بہن دی اولاد اگر جناب بہن دا شوہر دنیا تو چلا گیا، تیرے پانجے یتیم ہو گئے، انہاں دے نال پیار کری، محبت کری، انہاں دے نال اتنی محبت کری کہ او یتیم رو کر کے کہے اللہ انہیں میرا خیال رکھیا، ایک دن بھی باپ دی کمی محسوس نہ ہون دیتی۔ وہ بچے رو کے تیرے واسطے دعا کرن گے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا رب دنوں مرن تو بعد جنت عطا کر چھٹن گے۔ خدارا اگر دل دے اندر کسے دے بارے بغض کینہ لڑائی جھگڑا کسے دے بارے بھی ناراضگی ہے گے تو اڈا مہمان ہاتھ بن کے کہے گا مسجد چو بات چو جاویں، پہلے اپنا دل صاف کری، او دے دروازے تے چلا جاویں، وہ دروازہ کھولے، ہاتھ بن کے کہیں کہ یار منو اللہ واسطے معاف کر دے، میں تینوں معاف کیتا تو منو معاف کر دے، تیرا کام میں اپنا دل صاف کر لی، کیا پتا کہ دو دنیا تو چلا جائیے، اپنا دل صاف کر لے۔ اگلا تینوں کہے کہ لو جی انہیں دے لمحہ پہ کے صلح کیتی ہے، انہیں دے ڈیک کے صلح کیتی ہے، وہ دیاں گلہ چنا آویں آسمان وال چہرہ اٹھا کے کہیں اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں صلح کیتی ہے تیری رضا دے واسطے، تو انشاءاللہ پھر میرا رب خوش ہوئے گا، تو دنیا تو جائیں گا، رب جنت عطا کر چھٹے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا جو سنایا العمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔